أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان اور انسان کو ہم نے تاکیدی حکم دیا بوالدیہ حسنا اس کے والدین کے ساتھ بھلائی کا وَإِن جَاهَدَاكَ اور اگر وہ کوشش کریں تمہارے ساتھ لِتُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ تاکہ تم میرے ساتھ اس چیز کو شریک بناؤ جس کا تمہیں علم نہیں فَلَا تُطِعْهُمَا ان کی بات مت مانو اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ میری ہی طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ پھر میں تمہیں خبر دوں گا اس چیز کی جو تم کرتے تھے اللہ پاک نے ایک طرف تو یہ حکم دیا کہ والدین سے حسن سلوک کرو، بلکہ جا بجا اس کی تاکید فرمائی، اپنے حق کے بعد والدین کا حق ذکر کیا، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرو۔ احسان کا معنی ہوتا ہے ایسا کام جس میں بدلے کی امید نہ ہو، چونکہ والدین جب بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو ان سے کسی بدلے کی امید دنیا میں تو نہیں ہوتی، اس لیے اس کو احسان کا نام دیا گیا۔ اور فرمایا کہ فَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اگر وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ ہی جائیں تمہاری موجودگی میں، ان میں سے ایک یا وہ دونوں، تو ان کو اف تک نہ کہو اور انہیں ڈانٹنے اور سختی کرنے سے اور جھڑکنے سے پرہیز کرو، اور ان کے لیے اپنا ذلت اور نرمی اور شفقت کا پہلو جھکا کر رکھو۔ تو مکہ مکرمہ میں جو نیک نوجوان تھے مسلمان، ان کے لیے بڑی مشکل پیدا ہو گئی کہ والدین مشرک ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہم نے تمہیں پالا ہے، پال پوس کر بڑا کیا ہے، تمہارا دین تمہیں یہ کہتا ہے کہ والدین کی عزت کرو، ان کے ساتھ احسان کرو، ان کا حکم مانو، تو ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم اللہ کے نبی کو چھوڑ کر کفر اور شرک والا پرانا دین اختیار کرو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک نہایت سلیم الفطرت نیک نوجوان تھے۔ ان کے والد کا نام مالک ہے اور مالک کی کنیت ابو وقاص ہے، اس لیے ان کو کہتے ہیں سعد بن ابی وقاص۔ یہ ماں باپ کے بڑے فرما بردار تھے اور ان کے ساتھ بڑی نیکی اور بھلائی کرتے تھے، لیکن جب یہ مسلمان ہو گئے تو ماں نے بھوک ہڑتال کا اعلان کر دیا اور کہا نہ کچھ کھاؤں گی، نہ پیوں گی، نہ سائے میں بیٹھوں گی، دھوپ میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاؤں گی جب تک تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑ نہ دو۔ 3 دن تک اسی حالت میں رہی حتیٰ کہ بے ہوش ہو گئی۔ تو حضرت سعد کا ایک بھائی تھا جس کا نام تھا عمارہ بن مالک، اس نے منہ کھول کر زبردستی ان کو کچھ کھلایا پلایا، لیکن اس کی یہ تکرار
اور اس کا یہ مطالبہ جاری رہا کہ میرا بیٹا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہ چھوڑ دے تب تک میں بھوک پیاس سے مر جاؤں. تو یہ بڑے پریشان ہوئے تو اللہ پاک نے پھر یہ آیات نازل فرمائیں. حضرت سعد ابن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی بہت سی آیتیں میرے بارے میں نازل ہوئی ہیں، اور ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے کہ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر اپنی ماں سے کہا کہ اے ماں، یہ تیری ایک جان ہے، اگر تیرے اندر 100 جانیں ہوں اور ایک ایک کر کے میری آنکھوں کے سامنے نکلتی چلی جائے تو میں اللہ کے نبی کے دین کو نہیں چھوڑوں گا اور تمہارے مرنے کی کوئی پرواہ نہیں کروں. یہ بات جب انہوں نے کہی تو ماں نے سمجھا کہ اب یہ بات بننے والی نہیں ہے، تو اس نے بھوک ہڑتال ختم کر دی. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسند احمد میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. فرمایا جب اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو تو پھر نہ ماں کی بات مانو، نہ باپ کی بات مانو، نہ اولاد کی بات مانو، اور نہ کسی بھائی اور رشتہ دار کی بات مانو، پھر اللہ کی مانو. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ السمع والطاعۃ علی المرء المسلم فیما احب و فیما کرہ، کہ ایک مسلمان آدمی پر اپنے حکمران کی بات، اپنے امیر کی بات سننا اور اس پر عمل کرنا واجب ہے، چاہے وہ بات اس کو اچھی لگے یا ناپسند کرے. لیکن فرمایا کہ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ. جب اللہ کی نافرمانی کا حکم کوئی امیر یا کوئی حکمران دے دے تو پھر اس کی بات کو نہ سنو نہ مانو. فرمایا الیہ مرجعکم، ماں باپ کو بھی اور تمہیں بھی، اولادوں کو بھی، سب کو میرے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم میں سے کون حق پر تھا اور کون نا حق پر تھا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لندخلنہم فی الصالحین، تو بلا شبہ یقیناً ہم انہیں ضرور داخل کریں گے نیک لوگوں میں. اس آیت کریمہ میں لطیف اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جب تم دین پر قائم رہو گے تو یقیناً والدین یا تو تمہیں گھر سے نکال دیں گے یا تم سے لا تعلقی کا اعلان کر دیں گے. تو فرمایا اس بات کی پرواہ نہ کرو، ہم تمہیں ان والدین کی نسبت بہترین ساتھی عطا کریں گے اور تمہیں اللہ کے انبیاء اور صالحین اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ جنت میں اعلیٰ منازل عطا فرمائیں گے. سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب شوہر اور گھر بار چھن گیا تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک دعا کی، کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. عندک یعنی اے اللہ اپنے قریب میرا شوہر جو مجھ سے جدا ہوا، اس کے بدلے میں تو مجھے اپنا قرب عطا فرما، اور بیتا فی الجنہ جو میرا گھر مجھ سے چھین لیا گیا اس کے بدلے میں مجھے جنت میں گھر عطا فرما. اور یہ وہ دعا ہے صالحین میں داخل ہونے کی جو تمام انبیاء بھی کرتے رہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی کہا کہ وَأَدْخِلْنِي فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی کہا
کہ توفنی مسلمن و الحقنی بالصالحین، اور خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اے اللہ مجھے اچھے عمدہ ساتھی نصیب فرما۔ تو فرمایا کوئی بات، ماں باپ چھوڑتے ہیں تو چھوڑ دیں، گھر سے نکال دیں تو نکل جاؤ، لیکن میرے ساتھ تعلق قائم رکھو تو تمہیں بہترین ساتھی عطا کروں گا اور بہترین گھر عطا کروں گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہے جو کہتا ہے آمنا باللہ، ہم اللہ کے ساتھ ایمان لے آئے ہیں، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، پھر جب اللہ کی خاطر اسے ایذا دی جاتی ہے جعل فتنة الناس كعذاب اللہ، تو لوگوں کو ستانے کو وہ اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیتا ہے۔ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اور اگر آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے کوئی مدد آ جائے لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، تو یقیناً ضرور کہیں گے بے شک ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ جاننے والا نہیں اس چیز کو جو جہان والوں کے سینوں میں ہے؟ مکہ مکرمہ میں بھی منافقین کی ایک قسم پائی جاتی تھی جو کفار سے کہتے کہ آپ ہمیں تکلیف نہ دو، ہمیں تشدد ہم سے نہ کرو، ہمیں مارو پیٹو نہیں، ہم تو اسلام کے ساتھ ویسے اوپر سے ہی ہیں، ہم تو اصل میں تمہارے ساتھی ہیں۔ اور جب مسلمانوں کو کوئی فائدہ پہنچتا تو دوڑ کر مسلمانوں کے پاس آ جاتے اور کہتے جی ہم تو تمہارے ہی ہیں۔ تو فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد جب اللہ کے راستے میں اذیت پہنچتی ہے تو لوگوں کے عذاب کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ لوگوں کی ایذا میں اور اللہ کے عذاب میں کوئی مناسبت ہی نہیں۔ لوگوں کی ایذا تو زیادہ سے زیادہ موت تک جاری رہ سکتی ہے، اس کے بعد ختم ہے، لیکن اللہ کا عذاب ہمیشہ کے لیے ہے اور آدمی کسی صورت بھی اس سے رہائی حاصل نہیں کر سکے گا۔ فرمایا کہ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے عذاب جیسا کسی کا عذاب نہیں ہوگا اور اس کے باندھنے جیسا کسی کا باندھنا نہیں ہوگا۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور بلا شبہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور جان لے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور بلا شبہ ضرور جان لے گا منافقوں کو۔ فرمایا آزمائش کی بھٹی سے گزار کر یہ دیکھا جائے گا کہ سچا مومن کون ہے اور برائے نام مومن کون ہے۔ اور فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہ یہاں وَلَيَعْلَمَنَّ کا معنی وَلَيُرِيَنَّ اللَّهُ ہے کہ اللہ پاک ضرور دکھا دے گا لوگوں کو کہ اصل ایمان والے کون ہیں اور منافق لوگ کون ہیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور
کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے کہ تم ہمارے راستے پر چلو، وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، اور لازم ہے کہ ہم تمہاری خطائیں اٹھا لیں، وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی اٹھانے والے نہیں ہیں، انہم لکاذبون، بلا شبہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ کہنے لگے مسلمانوں سے کہ تم اس دین کو چھوڑو، ہمارے راستے پہ آ جاؤ، کل قیامت کے دن تمہارا بوجھ ہم اٹھا لیں گے، یہ گناہ تم ہمارے ذمہ رہنے دو اور تم ہمارے راستے پہ آ جاؤ، قیامت کے دن ہم تمہارا سارا بوجھ اپنے سر پہ اٹھا کے تم سے کہیں گے کہ تم جنت میں جاؤ اور ہم تمہاری جگہ پر عذاب جھیلنے کے لیے تیار ہیں۔ فرمایا ایسا کبھی نہیں ہوگا، یہ جھوٹے ہیں، قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ تو کیا اٹھائے گا، وہ تو ان کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیں گے اور ہر قسم کے تعلق سے لا تعلقی کا اظہار کر دیں گے۔ فرمایا استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، فرمایا جن کے پیچھے یہ چلتے ہیں کل قیامت کے دن وہ ان سے لا تعلقی کا اعلان کر دیں گے، اور جب وہ عذاب دیکھیں گے تو ان کے آپس کے تمام تعلقات منقطع ہو جائیں گے۔ اور فرمایا کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کل قیامت کے دن کوئی جان کسی دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ فرمایا کوئی بوجھل جان جس کے اوپر گناہوں کا بوجھ ہوگا، وہ اگر اپنے کسی قریبی رشتہ دار سے کہے گی کہ میرے ایک دو گناہ تم اپنے اوپر اٹھا لو، تو وہ انکار کر دے گا، وہ کہے گا بھائی میں تمہارا بوجھ اٹھاؤں کہ اپنا اٹھاؤں، آج تو مجھے اپنی نجات کی فکر ہے، تم باپ ہو، تم ماں ہو، بھائی ہو، بیٹے ہو، کچھ بھی ہو، آج میں تمہاری کوئی ذمہ داری لینے سے قاصر ہوں۔ ترجمہ ایک بار، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا کہ اپنے والدین سے بھلائی کریں، وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ تیرے ساتھ کوشش کریں، لِتُشْرِكَ بِي، کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک کر، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس چیز کو جس کا تجھے کوئی علم نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی بات نہ مانو، إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، میری ہی طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے، فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو میں تمہیں آگاہ کروں گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، لَتُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، یقیناً ہم انہیں ضرور داخل کر دیں گے نیک لوگوں میں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہے جو کہتا ہے، آمنا باللہ، ہم اللہ کے ساتھ ایمان لائے ہیں،
فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، پھر جب اللہ کی خاطر اسے اذیت دی جاتی ہے، جعل فتنة الناس، وہ لوگوں کی تکلیف کو سمجھ لیتا ہے، کعذاب اللہ، اللہ کے عذاب کی طرح، وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اور اگر آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے کوئی مدد آ جائے، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، تو یقیناً ضرور کہیں گے بے شک ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ اَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ، کیا اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا نہیں ہے بما فی صدور العالمین، جو سب جہانوں والوں کے سینوں میں ہے، وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یقیناً ضرور دکھا دے گا اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور یقیناً ضرور دکھا دے گا منافقوں کو، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، اتبعوا سبیلنا، تم ہمارے راستے پر چلو، وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، اور لازم ہے کہ تمہارے گناہ ہم اٹھا لیں گے، وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ، حالانکہ وہ ان کے گناہ اٹھانے والے نہیں ہیں، من شیء، کچھ بھی، انہم لکاذبون، یقیناً وہ بلا شبہ جھوٹے ہیں۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ۔